السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غصہ ختم کرنے کے دو علاج۔ غصہ تو ہر کسی کو آتا ہے۔ جو یہ کہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا، یہ سمجھیے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ غصہ آنا یہ فطری چیز ہے، ہر کسی کو آتا ہے، چھوٹے کو آتا ہے، بڑے کو آتا ہے، جوان کو آتا ہے، بوڑھے کو آتا ہے۔ لیکن عقل مند آدمی وہ ہے، باکمال آدمی وہ ہے جو غصے کو پی جائے اور غصے کو بر وقت برداشت کر لے۔ اصل پہلوان وہ نہیں ہے جو بازو چڑھا کر لڑنے کے لیے تیار رہتا ہو، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو پی کر کسی بھی معاملے کو ٹھنڈے دماغ سے حل کرتا ہو۔ تو غصہ ختم کرنے کے دو علاج ہمیں ہمارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ دو حدیثوں میں دو الگ الگ طریقے غصے کو ختم کرنے کے بتائے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھ کر بھی غصہ ختم نہ ہو تو لیٹ جائے۔ اب بتائیے کہ یہ کتنا اچھا نسخہ ہے، کتنا اچھا علاج ہے غصے کو ختم کرنے کا۔ ایک آدمی کھڑا ہے، کسی سے جھڑپ ہو گئی، کسی معاملے پر غصہ آ گیا، تو وہ کھڑے کھڑے کتنا کچھ کر سکتا ہے۔ جب تک وہ کھڑا ہے اس کے اختیار میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ وہ کچھ اٹھا سکتا ہے، وہ کچھ پھینک سکتا ہے، وہ دوڑ سکتا ہے، وہ کسی کو پکڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ بیٹھ جائے گا تو بہت ساری چیزیں اس کے اختیار سے باہر ہو جائیں گی اور اس کی طاقت کھڑے ہونے کے مقابلے میں کم ہو جائے گی۔ اب بھی غصہ ختم نہیں ہوا تو لیٹ جائے۔ اگر کوئی غصہ پر آدمی لیٹ جاتا ہے تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے؟ اب بتائیے، لیٹا ہوا آدمی لیٹ کر کیا کر سکے گا؟ تو ایک حدیث میں تو یہ علاج بتایا گیا ہے کہ غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ کر بھی غصہ ختم نہ ہو تو لیٹ جاؤ۔ اور دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے، اور شیطان آگ سے بنایا گیا ہے، اور آگ کو پانی سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ تو جب تمہیں غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو۔ تو دوسرا علاج جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوا وہ وضو کرنا ہے۔ آپ وضو سے ہیں تب بھی، وضو سے نہیں ہیں تب بھی، اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو وضو کر لینا چاہیے۔ وضو کرنے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو متحمل مزاج بنائے، آمین۔